وہ ون مین شو تھا, اس کے علاوہ تو کوئی تھا ہی نہیں. سارے جس ڈرامے میں امان اللہ تھا سارے اس کے ساتھ ہٹ ہوتے تھے. آپ نے اندھیرا اجالا کیا اور ہٹ سیریل تھا وہ. جی جی. کون کون آپ کے ساتھ تھا؟ دل بر جانی نہ کوئی غلطی تے نہ کوئی جاپانی, شمی مارا کی فلم کی آخری مجرا 94 میں. تو وہ آپ کی آخری فلم تھی. تمہارے یہ آنسو اٹس لائم واٹر, اب ان نمکین پانی کے سوا کچھ نہیں, انہیں پہنچ ڈالو پشپا. راجیش کھنہ سے نہیں ہوئی ملاقات کبھی؟ وہی ہوگی یا جو آپ کا آپ نے وہی ہوگی. یاد ہے فلم سائن کی ہے, وہ امریکہ میں شوٹ ہوگی. افتخار ٹھاکر صاحب نے اس میں مجھے کاسٹ کیا. ہوسٹنگ بھی کر رہے ہیں. اچھا, ساتھ میں ہاکی بھی کھیلتے رہے. پھر بھی یہ وعدہ ہے تجھ سے, تو جو کرے پیار مجھ سے. اور ابھی تو آغاز ہوا ہے شب کا, کل بتائیں گے رات کیسی گزری. ناظرین, صوفی ٹاک میں خوش آمدید. آج میں نے آپ کے لیے ایک گلوکار, ایک اداکار, ایک شاعر, ایک مصنف, ایک ہوسٹ, ایک سانگ رائٹر, یہ سب کو مدعو کیا میں نے. لیکن ایک شخص میں یہ ساری خوبیاں, اور وہ ہیں ہمارے لیجنڈ, میرے دوست, میرے بڑے بھائی اسد نذیر. اسد نذیر صاحب. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. ویلکم ٹو اسپیشل ٹی وی صوفی ٹاک. کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح ملیں. بہت شکریہ 20 سال کے بعد کرنے کا آپ کو. تو کیسے ملاقات ہوگی, ورنہ اکثر ہوتا یہ تھا کہ ہم لوگ الحمرا میں ملتے تھے یا پی ٹی وی لاہور اسٹیشن, وہاں ملاقات ہوتی تھی. بالکل. الف لیلا روئی آپا کا چلتا تھا وہ. جی جی. روئی جاز صاحبہ تھی, وہ الف لیلا, اور دوسرے جو پروگرام ہوتے تھے بچوں کے, وہ ہم لوگ وہ بھی کرتے رہے ایک زمانے میں. 80s کی بات. جی 80s میں آپ کے کالج میں بھی میں نے ڈائریکٹ کیا. پھر اسد میں ایک اور خوبی جو میں نہیں بتا سکا تھا کہ نا 7-in-1 میں کہہ رہا تھا 8-in-1 ہو گئے. تو یہ ہدایت کار بھی ہیں تھیٹر کی, انہوں نے بہترین ڈائریکشن جو انہوں نے دی ہے, اور ایمیچور کو, اور ہمارے کالج تھا علامہ اقبال میڈیکل کالج, وہاں بھی ہدایت کاری کرتے تھے, ڈائریکشن دیتے تھے اسٹوڈنٹس کو. اس سے بڑے اچھے ایکٹر وہاں سے پی ٹی وی میں بھی گئے اور انہوں نے اپنا نام پیدا کیا. ان کے والد جو تھے وہ ہاکی کے امپائر بھی تھے اور سلیکٹر بھی تھے, اور بہت بڑی پرسنالٹی تھی. سیفی صاحب ان کا نام تھا انکل. ان سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی, لیکن اسد کے گھر میرا آنا جانا تھا, اور ان کے گھر ہم نے بہت لذیذ کھانے کھائے. اسد خود بہت اچھے کوک ہیں, لیکن اسد نذیر جو تھے وہ ایک صرف اداکار نہیں, ایک پوری ایک شخصیت ہے. اور یہ جہاں بھی جاتے تھے کہہ کے بکھر جاتے تھے. پی ٹی وی ہو, الحمرا ہو, شرارتیں اسد کی مشہور تھیں. کوئی ایکٹر ایسا نہیں جو ان کی شرارت سے بچا ہو. بلکہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا خالد باز شرارت صاحب کے ساتھ جو ہمارا واقعہ ہوا, ہر بندے کے ساتھ شرارتیں کی. اور لیکن لوگ انجوائے کرتے تھے, ان کو پتہ ہوتا تھا اسد آ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی شرارت ساتھ ہوگی. تو ابھی تو نہیں لگ رہے شرارتی, لیکن یہ بہت شرارتی تھے. اور میں ان کو دیکھتا تھا, ظاہر مجھ سے سینئر بھی تھے, اور لیکن ای واز اسے کہنا چاہیے ہمارے لیے یہ ہیرو تھے, اور ہم ان کو دیکھتے تھے, ان سے سیکھتے تھے. اور بڑا کمال انہوں نے کام کیا. اندھیرا اجالا, اور اس میں ان کا بڑا اچھا کریکٹر تھا. بے شمار سیریل پی ٹی وی پہ بے شمار کیے. مڈ 90s میں آپ امریکہ چلے گئے اور میں یورپ چلا گیا. تو وہ پھر اس کے بعد سے ہمارا سلسلہ جو ہے نا ٹوٹا رہا کافی عرصہ. اور وہ دادا ہوا کا مجھے ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ مصرع ہی تھا کہ وہ جن کی زندگی کی راہ بزم دوستاں تک ہے, واہ تم ہی کہہ دو کہ یہاں سے جائیں تو کدھر جائیں. وہ جن کی راہ زندگی کی راہ بزم دوستاں تک ہے. صوفی صاحب بڑے شاعر تھے, بہت بڑے شاعر. تو دادا نے پھر دوسرا ایک ان کا شعر مجھے یاد آیا کہ اللہ کرے جہاں کو میری یاد بھول جائے, اللہ کرے کہ تم کبھی ایسا نہ کر سکو. واہ واہ واہ. تو وہ ایسے دوستوں میں سے اسد نذیر میرے دوست ہیں جو کہ میں کہتا ہوں کہ سارے بھول جائیں, لیکن اسد نذیر جیسے دوست نہ بھولیں, نہ مجھے بھولے نہ میں ان کو بھولوں. اور ان کے جو کام تھے وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک ہوسٹنگ بھی کر رہے ہیں. اچھا, ساتھ میں ہاکی بھی کھیلتے رہے. جہاں پنجاب یونیورسٹی میں نے کھیلی. پنجاب یونیورسٹی تک کھیلی. لاہور زون میں بھی کھیلی. آگے کیا اوبر نہیں ملی؟ اوبر ملی, پنچر ہو گئی تھی. تو آگے ابھی ان کو تھوڑا سا چھیڑنا ہے ضروری. وہ ٹی وی پہ جب بندہ آتا نا تو پھر ساری چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. ہاں, پی ٹی وی ہوتا تھا. میں نے ایک دو بچوں کا ایک پلے کیا, باتوں باتوں میں سیریل چل رہا تھا. آپ بھی اس میں گیسٹ آتے تھے, میں اور ارسا غزل, ہم لوگ اسٹاک میں تھے. اور آصف سے ماب ہوتا تھا, یہ شمع چودھری, وہ میرا چودھری کی سسٹر, ایمان علی کی. جی جی.
تو یہ ہمارا ایک گروپ تھا, ہم نے بہت بچوں کے پلے کیے. تو وہ ہمارا سیریل 2 سال چلا. تو جب 1-2 ایپیسوڈ چلے تو میں سبزی لینے جاؤں تو وہاں بچے اکٹھے ہو جائیں. میں کہیں بھی کھڑا ہوں دکان پہ, میں نہیں, بچوں کے پروگرام آج کل تو کم ہو رہے ہیں, لیکن جب پی ٹی وی پہ تھے تو بہت زیادہ ہوتے تھے, اور بڑے پاپولر پروگرام تھے, جیسے الف لیلا, پھر اینک والا جین, یہ آپ کا جو پروگرام تھا یہ والا, اس طرح کے ہونے بھی چاہیے بچوں کے لیے. اینک والا جن کا میں آپ کو بتاتا چلوں, اے حمید صاحب میرے انکل تھے, ظاہر ہمارے نیبر بھی تھے سب. تو مجھے ایک دن کہنے لگے میں تمہارے اوپر ایک ڈرامہ لکھ رہا ہوں, اینک والا جن. میں نے کہا یہ کہ اچھا, میں جن کا کریکٹر آلریڈی الف لیلا میں مجھے بہت کروائر ہوئی آپ ایسے کر کے. تو میری آواز بھی ذرا بھاری تھی, تو وہ اچھا خیر وہ میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا. اچھا اس کے بعد خیر میں یو کے چلا گیا, اور بعد میں وہ ان کی اپنی کاسٹنگ تھی حفیظ صاحب, اس کے وہ بھی میرے والد کے شاگرد تھے حفیظ صاحب. تو اسلامک کالج میں جب پڑھاتے تھے میرے ابو, تو جب ایف سی کالج میں آئے پھر ان کے محمود اسلم یہ تو وہ سارے میرے دوست ہیں, ابھی تک ان سے دوستی. جواد وسیم صاحب ہیں, لیکن آپ سے جو تعلق تھا وہ ایک اور ہی نوعیت کا تھا. آپ سینئر بھی تھے, بڑے بھائی بھی تھے, اور آپ سب کو ہی جو آپ کے جونیئر تھے, میں تھا, پھر آپ کے ساتھ نعمان اعجاز تھے, اور عزم الحق ہوتے تھے, وہ پتہ نہیں جانے کہاں چلے گئے. اور آپ تو وی آر تھینک ٹو گاڈ کہ اللہ سے کہ آپ واپس آ گئے, اور آپ نے آ کے پھر جوائن کیا. تو امریکہ میں کیسا رہا آپ کا سفر جو ہے؟ امریکہ میں سچ کوئی ایسا ٹی وی کا تو پروگرام نہیں ہوتا, لیکن وہاں میوزک شوز وغیرہ میں کرتا تھا, ہوسٹنگ بھی کرتا تھا, سنگنگ بھی کرتا تھا. پھر ایک چینل شروع ہوا وہاں سب رنگ ٹی وی, اس میں تقریباً کچھ 6-7 سال میں نے کام کیا. ہوسٹنگ اس میں ہفتے میں میرے 3 پروگرام ہوتے تھے. میں شاعر ہوں, پھر سب رنگ کے مہمان, اور ایک اور پروگرام میرا ہوتا تھا. اچھا میں شاعر ہوں, آپ دیکھیں نا, آپ نے خود ہی ذکر کر دیا, ورنہ مجھے تھوڑا سا ہو رہا تھا کہ وہ کہیں گے جی آتے ہی انہوں نے کہا شاعری سنایا تھا, لیکن یہ ہے کہ کچھ ارشاد ہو جائے ذرا, تو میں ہی بولتا جا رہا ہوں. کہتے کیا بتائیں زندگی کیسے گزری, واہ واہ واہ, کیا بتائیں زندگی کیسے گزری, چاند سے دور سورج جیسی گزری, واہ واہ واہ, اور ابھی تو آغاز ہوا ہے شب کا, کل بتائیں گے رات کیسی گزری, کیسی گزری, واہ 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 واہ. اور زندگی سے اسد کوئی نہیں ملال, زندگی سے اسد کوئی نہیں ملال, واہ جی واہ. جیسا نصیب تھا ویسی گزری, ویسی گزری, واہ واہ. اسد یہ تو کمال شاعری ہے. اور اسد کا ہم گانا بھی سنیں گے ان سے, انہوں نے خود کمپوز بھی کیے ہیں سارے گانے. لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے اندھیرا اجالا کیا, اور ہٹ سیریل تھا وہ, جی جی, تو وہ کیسا آپ کو, اس میں کون کون آپ کے ساتھ تھا, وہ کیا؟ دیکھیں اندھیرا اجالا ایکچولی لیٹ شروع ہوا, اس سے پہلے میں سیریل کر چکا تھا, دہلیز سیریل. اچھا دہلیز, ہاں میں سمجھا اس کے بعد آئی تھی. یاور صاحب کا تھا دہلیز, پھر یاور حیات صاحب, اس سے پہلے میں راشد ڈار صاحب کا کر چکا تھا, سونا چاندی, اندھیرا اجالا. تو سونا چاندی پہلے آیا تھا, سونا چاندی پہلے, پھر ساحل کیا, پھر دہلیز کیا, دہلیز 81 میں کیا تھا, وہ 80s میں. نہیں مجھے یاد تو سارے ہیں, مجھے ان میں کون کون آپ کے ساتھ. سونا چاندی میں تو آگے نشیبہ حسن, حامد رانا صاحب سے آج میری بات ہوئی ہے. ہاں وہ سارے ایکچولی تھے. اس میں پہلے یہ تھے منو بھائی نے جو لکھی تھی, یہ سیریز تھی, 4 ایپیسوڈ کی سیریز تھی یہ. اچھا, ایک کہانی 4 ایپیسوڈ چلے گی, لیکن وہ سونا چاندی کا کریکٹر کوئی ایسا انوالو ہوا کہ وہ سیریل بن گیا پھر یہ. اچھا, یہ لاڈا پیٹی آپ کو یاد ہوگا؟ جی بالکل, آپ نے بھی اس میں کام, میں نے بھی کیا تھا. بعد میں میں چھوٹا تھا, 79 کی بات ہے, میں ٹین ایجر تھا. تو وہ الحمرا کا ایک چھوٹا سا ہال ہوتا تھا 150 سیٹر, اس میں ایک ڈرامہ ہوا تھا لاڈا پیٹی. اس میں شیبہ حسن نوکرانی بنی ہوئی تھی اور حامد رانا نوکر بنے, تو ان کا کپل بن گیا تھا. بیسیکلی وہ سیریل میں جو شروع ہو گیا, وہ کریکٹر کرنا تو کسی اور نے تھا, لیکن وہ شیبہ حسن کو میرے والد نے کہا کہ آپ یہ کریں, اور یہ 79 کی بات ہے, اور وہ ان کی بات بڑی مانتی تھی, انہوں نے وہ, تو وہ پہلا ان کا سمجھ لیں کہ کامیڈی پلے تھا. ادروائز اس سے پہلے وہ ہیروئن کے کریکٹر کرتے تھے. بالکل, بیوٹی کلینک جیسے انہوں نے ہمارا کیا تھا نگہت بٹ کے ساتھ. تو یہ جو پلے تھا اس میں ان کا کپل بنا, اور یہ ٹپے بھی گاتے تھے اس میں. ہاں وہی سیم اس میں کیا نا. وہ پھر سونا چاندی, والد صاحب کے میرے 80 میں ڈیتھ ہو گئی, تو منو بھائی ان کو دیکھا تھا کٹھے کام, ان کی کیمسٹری بڑی اچھی بنی ہوئی تھی, دونوں سریلے بھی تھے, دونوں بڑے سویٹ باتیں کرتے تھے, اور بڑی, تو وہ معصوم سے اور نوکر نوکرانی بنے ہوئے گھر میں, بچی کا رشتے کا مسئلہ چل رہا ہے لاڈا پیٹی میں. تو وہ کریکٹر سمجھ لیں وہاں سے. پھر سونا چاندی میں بھی وہی کریکٹر انہوں نے, وہیں سے آج تک کٹھے, یعنی 79 اور 2024 45 ایئرس
جی بالکل. یہ سفر لاڈا پٹی سے شروع ہوا اور پھر سونا چاندی میں, سونا چاندی سے آج تک وہ جانے جاتے ہیں. بالکل وہی ان کی پہچان وہی ہو گئی ہے, دونوں کی پہچان وہی ہے. رانا اور صاحب آپ نے بھی لاڈا پٹی کیا, آپ نے بلکہ مجھے یاد ہے 91 میں ہم اوپن ایئر تھیٹر جناح وہاں گارڈن بھی کیا تھا میں نے, وہ 3-4 مہینے چل گئے تھے. بڑا کیا بیسیکلی فردوس جمال کر رہے تھے کریکٹر, وہ جو حامد رانا والا نوکر کا. تو وہ انہوں نے کہیں جانا تھا آؤٹ آف پاکستان یا آؤٹ آف سٹی, تو پھر وہ آپ نے ان کی جگہ لی اور پھر وہ اور بہتر ہو گیا. بلکہ وہ آئے کوئی مہینے کے بعد کہتے ہیں یار یہ ابھی تک لگا ہوا ڈرامہ بڑا چلا. حالانکہ اوپن ایئر میں تو 15 دن مشکل سے ڈرامہ چلتا تھا. ویسے آپ نے جتنے بھی وہاں پلیس کیے بڑے ماشاءاللہ آرگنائز کیے اور بڑے اچھا کیے. آپ کو شوق سے کر دیکھیں بات میں شوق سے کرتا تھا. میں سال میں یہ نہیں کہ سارا سال ہی کرتا رہتا تھا, سال میں کبھی 1-2 مہینہ جب مجھے ٹائم ملنا اسٹڈیز میں سے, میڈیکل کی اسٹڈیز آپ کو بتائیے. لیکن وہ پھر ہم دل سے کرتے تھے, ہمیں یہ نہیں ہوتا تھا ڈسکاؤنٹ بھی دے دینا, لوگ آ جائیں بس. تو ایک دفعہ محمود اسلم کر رہے تھے آج آنکھاں وارث شاہ کا کریکٹ, اس میں آپ بھی تھے اور آپ کو یاد ہوگا وہ بھی اوپن ایئر تھیٹر میں کیا تھا. تو وہ کہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے درختوں پہ چڑھے اور کیا خاص. تو وہ ہوتا میں یہ تھا کہ لوگ زیادہ زیادہ دیکھیں. اور محمود اسلم وارث شاہ بنا ہوا بڑا اچھا اس نے سیریس کریکٹر کیا ہے, اور وہ بھی آپ کے دوستوں میں سے ہیں, آپ سے جونیئر ہیں. جونیئر ہی ہیں آلموسٹ, تقریباً جتنے بھی آرٹسٹ ہیں آپ بھی ہیں جو وہ جونیئر ہی تھے میرے سے. میں نے اسٹارٹ لیا تھا 78 سے. لیکن ساحل میں میرے خیال وہ بھی تھے آپ کے ساتھ. کون؟ نہیں وہ نہیں تھے, دن میں تھے, دن سیریل میں تھے. دن سیریل جو کیا تھا اس میں تھا. اور سہیل احمد بھی آپ کے ساتھ. سہیل صاحب بہت جونیئر ہے, سہیل احمد تو بہت بیچارہ جونیئر ہے میرے, بڑے پیارا ہے وہ, میرے شہر گجرانوالے کا ہی ہے وہ. سب سے بڑی بات یہ کہ اور بہت ڈیسنٹ بندہ. میں نے اس ایکٹر اتنا کمپوز ایکٹر بہت کم دیکھا ہے کہ باادب ہے بہت زیادہ. اور ایکٹر تو آپ کو پتا ہے پوری دنیا اسے مانتی ہے, تو ہماری کیا حیثیت کیا. اچھا بار بار پھر وہ لاڈا پٹی کا ذکر آ جاتا ہے, کوئی ایسا پلے ہے کہ جس میں میرا ہر بندے نے کام کیا بار بار. ایکچولی وہ ریپیٹ بہت ہوتا تھا, ہر سال ہوتا, ہر سال ریپیٹ ہونا تھا. تو وہ اس میں ڈفرینٹ کاسٹ ہوتی تھی. اس میں پہلوان کا ایک رول تھا ینگ. تو یہ ان کا لمرا کا پہلا ڈرامہ تھا. حالانکہ وہ ایک انٹری تھی, لیکن وہ ایک انٹری کو 20 منٹ کی ہوتی. تو وہ گجرانوالہ کا پہلوان ہے. میں نے ایکچولی ٹی وی اسٹیج کم کی ہے, لیکن میں نے ٹی وی پہ پھر بہت زیادہ کیا. ٹی وی سے ایکچولی ہوتا ہی نہیں تھا اتنا, میں فارغ نہیں ہوتا تھا. ون آفٹر ادر میں نے سیریل کیے رائٹ فرام وین آئی اسٹارٹیڈ لائک 78. تو اس کے بعد تو پھر گیا بھی نہیں آیا. کراچی سے بھی کیا میں نے, پھر کاظم پاشا صاحب کا بیگم حویلی, پھر اسلام آباد سے میں نے کیا ان کا. اچھا کراچی سے کاظم پاشا کا بیگم حویلی, یہ کس سال میں ہوا تھا؟ It was 94 I think. 94 میں. تو 88 میں آپ نے سٹارٹ کیا. 80 میں 82 یا 83 میں میں نے کیا تھا. نہیں سوری 78 میں اقبال انصاری کا کیا تھا. بشرا تھی اس میں میرے ساتھ. اچھا بشرا انصاری پہلے ہی اس کا پلے تھا میرا خیال ہے. تو وہ یار آپ اتنے پرانے, میں نے تو سوچا نہیں تھا 78 میں آپ نے کیا پہلا پلے. میں بلیک اینڈ وائٹ دور کا ہوں. نہیں میں نے یقین کریں کہ میں نے ویسے 79 میں خود بھی میں نے پلے میں کام کیا تھا, لیکن میری آپ سے جو واقفیت ہوئی ہے نا وہ mid 80s میں ہوئی, مطلب ارلی 80s میں. 83 میں ہم نے پہلا اکٹھے کیا. پھر اس کے بعد چل پھر ہماری دوستی ایسی ہو گئی تھی کہ ڈرامہ اکٹھے ہو نہ ہو ہم شام کو ضرور ملتے تھے. علامہ اقبال میڈیکل کالج میں آپ آ جاتے تھے. بالکل میرے سارے دوست وہ بھی آپ کو اپنا بڑا بھائی نہیں, وہ آج تک ان سے دوست. کتنے ایکٹر اس میں سے بنے, ندیم سرور, پھر وہ نعمان شاہ, ڈاکٹر نعمان شاہ, وہ بڑا اچھا اندھیرا اجالا میں وہ بھی آپ کے ساتھ تھا. اور اس کے بعد پھر جمیل جرال ہوتا تھا, وہ بھی آپ وہ بھی کیا اس نے کافی ٹی وی. وہ آئرلینڈ میں ہوتا ہے آج کل. وہ سارے لیکن کوئی کسی نے مینشن نہیں کیا کہ ان کو ایکٹنگ بتائی کس نے تھی, سکھایا کس نے تھا. یہ 3 سال ریگولر میں آپ کے کالج میں کرتا رہا ہوں کام, اور 3 سالوں میں ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے ایکٹر آئے. بڑے آپ تو خیر تھے ہی. نہیں بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگ ہیں جیسے محمود اسلم میرے دوست جو ہیں, وہ بلکہ جب بھی کہیں بھی وہ ان سے پوچھا جاتا ہے تو میرے والد صاحب کا ضرور نام لیتے ہیں. حالانکہ ان کی رفاقت 1-2 سال کی تھی جو ایف سی کالج میں, 2 سال کی ہوگی, 3 سال کی ہوگی رفاقت, لیکن وہ انہوں نے ہمیشہ وہ مینشن کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یاد رکھتے ہیں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں, جو رہ جاتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اپریشیٹ کو جب بھی بیٹھتے ہیں ویسے آپ کا ذکر ہوتا ہے اور آپ کی جو باتیں ہمیں یاد آتی ہیں, اور آپ نے جو مومنٹ آپ نے ان کو بتاتے تھے سب کو. ٹی وی کا خاص طور پہ, کیونکہ آپ بہت کام آپ نے کیا ہوا تھا. تو میں نے تو اتنا کام نہیں کیا, لانگ پلیز میں نے کیا. آج کل تو آپ کر رہے ہیں جیو میں
जियो टीवी का जी जियो टीवी का कर रहा हूँ मैं, जानिसार। जानिसार और एक में मन कौन टीवी- कौन आपके साथ है उसमें? उसमें दानिश तैमूर है और हिबा दानिश- बुखारी हैं, बड़े अच्छे दोनों आर्टिस्ट हैं, तो उनके साथ सीन है अभी। तो एक नया सीरियल शुरू हो रहा है मन टीवी का, सजा, वो भी कर रहा हूँ मैं, तो वो जाके करूँगा। इससे पहले मैंने ऑन टीवी पे किया था वो हॉस्टल, वो अब रेडियो का था। जी जी। तो जब आए हूँ काफ़ी हर साल के बाद, तो अब आगाज़ तो कर दिया है, अब आगे देखे क्या होता है, जी जी जैसे जैसे होता जाएगा करते तो रहेंगे। शायद आई ही- थिंक वो अच्छा वहाँ रिस्पांस मिला है, अच्छा। जी जी। उन्होंने नहीं, अच्छा अच्छा response दिया। आपकी ज़रूरत भी है। आपने फिल्में इतनी की हैं, मुझे तो याद ही नहीं रहा बताना नाजरीन को कि फिल्में आपने की हैं, और बड़े बड़े जो बड़े डायरेक्टर थे। पहली फिल्म मैंने बड़े अच्छे डायरेक्टर के साथ की थी, वो जावेद फाजिल साहब के साथ। जावेद फाजिल, हाँ, बाबरा थी उसमें साथ, दुश्मनों के दुश्मन, ये थी 88 में। उसके बाद मैंने दिलजीत मिर्जा साहब की एक ही फिल्म रुका, उसमें रीमा थी और उनका बेटा दिलावर था। हाँ, दिलजीत मिर्जा की बहुत बड़ा फिल्म है, डायरेक्टर था। रुका जो फिर मैंने सुपर हिट। शमीमारा की फिल्म की आखिरी मुजरा 94 में, आखिरी मुजरा। आखिरी मुजरा, तो वो आपकी आखिरी फिल्म थी या वो मेरी आखिरी ही फिल्म थी वो। फिर उसके बाद मैं चला गया था न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क चले गए? तो न्यूयॉर्क जाके फिर वो गया, तो हम लोग शो करने थे मोइन अख्तर के साथ, म्यूजिक शोज। हाँ, लेकिन वो हुआ ये इंडियन भी तो आते थे वहाँ आपके फिल्म। बहुत ज्यादा इंडियन शोज थे, बहुत इंडियन शो, और पाकिस्तानी भी शोज, अच्छा। मैंने शोज भी बहुत किए। राजेश खन्ना से नहीं हुई मुलाकात कभी? वही होगी। या जो आँख आपने मारी, हाँ, वही होगी। क्योंकि याद है कि राजेश मैं खन्ना, तो- राजेश खन्ना मेरा हाँ, फेवरेट हम एक्टर इनको था। ही वाज अ राजेश- वेरी गुड एक्टर एक्चुअली। नाजरीन, इनको हम राजेश खन्ना ही कहते थे, क्योंकि वो टीनेज था ना जो मेरा जमाना था, उसमें राजेश खन्ना, इधर वहीद मुराद, नदीम, उधर राजेश खन्ना होते थे, तो वो ये- किताब आ गई। वो कहता नहीं था क्या, रो मत पुष्पा, हाँ। तुम्हारे ये आंसू इट्स लाइम वाटर, अब इन नमकीन पानी के सिवा कुछ नहीं, इन्हें पहुंच डालो पुष्पा, आई हेट टीयर्स। तो वो सारे हंसते थे ना, वो बड़ा मजा आता था उस जमाने में। तो अभी भी जो जब राजेश थोड़े से यानी 50s के बाद की उनकी, तो वो भी रिजेम्बलेंस आपकी कैरी ऑन है वैसे। हाँ, अभी भी आप अगर करें उनका कैरेक्टर, हाँ। बल्कि मैं आपको कहूँगा कि भाई आए हमारे साथ अभी मैंने show। एक फिल्म साइन की है, वो अमेरिका में शूट होगी, इफ्तिखार ठाकुर साहब ने उसमें मुझे कास्ट किया, तो सितंबर में, अगस्त सितंबर में जाऊंगा करने के लिए। तो कह रहे थे कि ये तो पहली फिल्म है, अब आपको फिल्म की तरफ भी लेके आना है ज़्यादा, क्योंकि गैप था एक बहुत अरसे से। मैं मुझे बड़ा अच्छा टीवी पे लगता था। स्टेज मैंने लिखे भी, वन वे लिखा, खान की जान लैला लिखा, किए भी, प्रोड्यूस भी किए, डायरेक्ट भी किए। वन वे भी तो आपका प्ले था। वन वे अलमरा में किया था, वो भी अच्छा था, बड़ा सुपर हिट। हाँ बड़ा अच्छा, उसमें मैं लोगों ने अमान पसंद उल्लाह। किया वो। तो टीवी पे काम करने का अपने ही मजा अच्छा, था। स्टेज पे अमानुल्लाह साहब के साथ काम किया आपने? अमान के साथ, अमान ने पहला प्ले मेरे साथ किया था, सब अच्छा है उसका। खैर इफ्तिखार हैदर इफ्तिखार हैदर का था दूसरा प्ले, तो मेरे से बड़ा प्यार था अमानुल्लाह का। मुझे कहता था मुझे मोटरसाइकिल लेनी है, तो उसको जो भी पैसे मिलते थे ना, 200 400 500 मेरे पास जमा करवाता ये तो था। बहुत पुरानी फिर बात, 78 की, 77 Right. की, हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो एक दफ़ा 2200 रुपया इकट्ठा हुआ, तो मैंने कहा 2200 रुपये की एक मोटरसाइकिल खड़ी है, तो ये ले देता हूँ। तो मैं गया, उसे लिया, और जब वो चला के वहाँ से आया, लम्बरा में खड़ा हुआ था, तो उतर नहीं रहा था उसके ऊपर से, ऐसे खड़ा हो गया। मैं क्या, आ जा ना अंदर, आ जा, मानो ना उधर। कहता नहीं, इन्होंने पता तो लगे कि मेरे को मोटरसाइकिल आ गई है। हाय हाय, नहीं वो ही वाज अ जीनियस, ही वाज अ जीनियस, कमाल, बहुत बड़ा आदमी था, वो बहुत तो- बड़ा फनकार और बहुत बड़ा आदमी भी था वो। वेरी नाइस पर्सन। और बाकी वो- उसके साथ फिर आते थे। अमान साहब ने लांसर जब लिए, आपको याद है? वो फौरन 2-3 महीने के अंदर अंदर ही मोटरसाइकिल ली, फिर लांसर आ ये गई। 81 में मेरे ख्याल है उनके बाद लांसर। वो आ गई, वैसे आई फिर तो। वो कहता वो मोटरसाइकिल जो आपने लेके दी होंडा 50, उससे ज़्यादा काम चला। तो वो एक किस्मत होती है ना। और फिर वो वन मैन शो था, उसके अलावा तो कोई था ही नहीं। सारे जिस ड्रामे में अमानुल्लाह था, सारे उसके साथ हिट होते थे। और ये सब मजे- उन्होंने बाद में सीखा, सबने सीखा, उससे सीखा। अमान साहब मुझे कहते थे यार, स्टेज प्ले जो था ना, स्टेज प्ले जो जी, जी। एस्टेब्लिश करने में अमानुल्लाह का बहुत बड़ा हाथ है। गो के स्टेज प्ले 70 से चल रहे थे, बड़े अच्छे चल रहे थे, बड़े अच्छे अदाकार थे, जमील बिस्मिल वगैरह, ये सारे बहुत अच्छे थे। स्क्रिप्ट बड़े अच्छे होते थे। स्क्रिप्ट बड़े ऑथेंटिक, अतर शाह खान उसके था। पास- लेकिन जो स्टेब्लिश हुआ ना ड्रामा, जो सुपर हिट हुआ है ड्रामा, वो अमानुल्लाह से ही हुआ। फिर अमानुल्लाह के बाद बहुत सारे आए, मस्ताना भी आया, बबू बराल, ये वो सुहेल
احمد کی انٹری ہوئی, سہیل احمد نے اچھا سہیل احمد صاحب جو ہیں ظاہر آپ کے بھی دوست رہے ہیں, ہمارے بھی کلیگ, میرے ہیں دوست رہے نہیں, اور ہاں مطلب یہ ہے کہ رہے سے مراد ہے کہ بہت کلوز کہتے ہیں نا, ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے. اچھا ایک زمانہ ایسا تھا نا ہمارا میں سب شام کو اکٹھے سارے ہوتے تھے, سب سے ٹی وی سے ہمراہی میں یا اوپن چلے گئے کبھی ادھر, تو وہ سب اکٹھے تھے تب. اب جو ہوتا ہے نا, کبھی میں ابھی سہیل صاحب کو میسج بھی کرتا ہوں تو کبھی عید پہ کوئی جواب دے دیں گے, بزی مصروفیت اتنی زیادہ. دیکھیں میری بات سنیں, ہم لوگ میں بھی اس کو محسوس کرتا ہوں, حالانکہ میں جب نیو یارک میں تھا میں اس سے بات کرتا رہتا تھا, میرے فون پہ بھی بات ہوتی تھی, میسج بھی آتا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ میرے بڑے بھائی بہت سخت بیمار تھے تو سہیل سے بات ہو رہی تھی, کہنا فکر نہیں کرنی تسی, آرام رہو. میرے گھر گئے, گھر بھائی سے ملے, کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو آپ نے مجھے بتانا. تو میں جس سہیل احمد کو جانتا ہوں وہ ایکٹر تو ہے ہی, لیکن وہ سوشل ورکر بھی ہے, بہت اچھا, اور اتنا وہ ہمدرد آدمی ہے, اور بڑا اس نے کبھی بھی کسی کا میرا خیال دل نہیں دکھایا. نہیں وہ بڑا کمپوزر, نہ اس کی کبھی کوئی لڑائی ہوئی نہ کوئی جھگڑا ہوا. شفیع محمد سے آپ کی بڑی دوستی تھی. شفیع محمد صاحب بہت میرے اچھے دوست, شفیع بہت اچھے دوست ایکٹر تھے. پھر اس کے بعد کبھی صاحب سے میرے خیال سارے جتنے سینئر تھے سارے سے بڑی دوستی تھی. جمیل فخری, کبھی صاحب, یہ وہ بڑے اچھے میرے دوست. مصطفیٰ قریشی صاحب, غلام محی الدین صاحب, ان کے ساتھ ابھی بھی آپ ملنا جلنا بڑا. اور اچھا آپ نے جو ہے گلوکاری میں بھی آپ نے کمپوزنگ بھی کی خود, میں نے لکھے بھی گانے, خود لکھے اپنے گانے خود. گنگنا دیں کوئی تھوڑا سا ہمارے لیے بھی, ناظرین کے لیے. ابھی میں نے ایک گانا نیا لکھا ہے کڑی پاکستانی کے نام سے. کڑی پاکستانی چل رہا ہے, ہو جائے پھر کڑی پاکستانی جو ہے نہیں وہ تو نہیں سنوں گا, میں کوئی دوسرا کوئی سنا دیتا ہوں. اچھا چلیں جو آپ کی چوائس ہو. لیکن وہ چونکہ گانا میں تھوڑا سا آپ کو گنگنا دیتا ہوں, وہ والا گانا. یہ میری اپنی پنجابی کی غزل تھی نظم, تو اس کو میں نے ایک گانے میں کنورٹ کیا تھا. دل کردا اے میرا اڑ کے تیرے کول آواں, دل کردا اے میرا اڑ کے تیرے کول آواں, کچھ تیریاں گلاں سنا, کچھ اپنا حال سناواں. او جانی او میرے دل بھر جانی, نہ کوئی ولتی تے نہ کوئی جاپانی, مینو چنگی لگدی اے کڑی پاکستانی. دل کردا اے میرا اڑ کے تیرے کول جاواں. یہ میرا بھی لیٹسٹ ہے جو میں نے بھی کیا سے بات. زبردست. میرے فیوریٹ سنگر ویسے احمد رشدی, اخلاق احمد, کشور صاحب. یہ میرے اخلاق تو آپ ایک گانا سناتے ہوتے تھے, ویسے میں آپ کو جانے دوں گا. ساون آئے ساون جائے, وہ تھا. پھر ایک سونا نہ چاندی. ہاں یہ سونا نہ چاندی. تو کوئی بھی اپنی پسند کا وہ اس میں سے ایک سنا دیں. سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے من, تجھ کو میں دے سکوں گا, پھر بھی یہ وعدہ ہے تجھ سے, تو جو کرے پیار مجھ سے, چھوٹا سا گھر تجھ کو دوں گا, دکھ سکھ کا ساتھی بنوں گا. سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے من, تجھ کو میں دے سکوں گا. واہ واہ زبردست. یہ اس سے ناظرین بڑی یادیں وابستہ ہیں. یہ ہم لوگ بیٹھ کے سنتے تھے. بڑے بڑے ایکٹر میں نام تو یاد نہیں, جمیل فخری صاحب, پھر کبھی صاحب, اور اچھا خالد عباس ڈار صاحب مجھے یاد آ گئی اس سے معذرت کے ساتھ کہ وہ بھی تو ہمارے دوست تھے. خالد صاحب میرے بڑے بھائی, میں ایکچولی خالد صاحب سے, گجرانوالہ سے, جی خالد صاحب سے جو میرے ریلیشن ہے نا وہ جسٹ لائک کزن کا ہے, کیونکہ میرے فادر کے اور میر صاحب جو ان کے فادر تھے ڈار صاحب, وہ دونوں بھائی بنے ہوئے تھے گجرانوالہ سے. اکٹھی ہاکی انہوں نے سٹارٹ کی وہاں سے. ہاکی. اچھا ناظرین خالد عباس ڈار صاحب کے جو والد تھے وہ فزیکل ایجوکیشن اور اسپورٹس کے انچارج تھے گورنمنٹ. جی انچارج بھی تھے, اور وہ بہت اچھے ہاکی پلیئر بھی تھے. کوئی غلطی نہ ہو جائے تو میرے فادر کے ساتھ یہ ابو جی کے ساتھ یہ کھیلے میں ہیں, اور دوست تھے, پکے دوست تھے.
تو انہیں ریفرنس سے جب خالد صاحب سے ملاقات ہوئی تو پتہ لگ گیا نا ان کو, تو پھر وہ اور زیادہ پیار کرتے, مجھ سے بہت پیار تھا. اور میرا خیال ہے ایز اے آرٹسٹ جتنے بھی آرٹسٹ تھے جو ڈار صاحب سے میں سب سے زیادہ مذاق میں کر لیتا تھا, ایڈوانٹیج ملتا تھا. وہی واقعہ سنانے لگا تھا ناظرین کو کہ ہم لوگ نا ڈار صاحب ایک دن کے چلو یار اواری چلتے ہیں, اواری تھا یا اس پہلے کا اور نام تھا اس کو کوئی, تو وہ ہم لوگ ادھر ہلٹن شاید تھا, تو ہم لوگ ادھر چلے گئے. تو بہت سستا زمانہ تھا, میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ 1000 کا نوٹ آیا تھا نیا. تو وہ ہم نے تینوں نے چائے یا کافی پی ادھر, میرا وہ 300-400 کا بل بنا ہوگا اس زمانے میں, بھی بہت رقم. تو ڈار صاحب نے نا 1000 روپیہ ادھر کا نوٹ نہیں نکلا تھا, تو وہ نا ادھر انہوں نے ایسے رکھ دیا. تو وہ بہرحال لے کے چلا گیا, ہم لوگ کافی وغیرہ. تو جب واپس لے کے آیا بیلنس پلیٹ میں رکھا ہوا تھا, تو اصل دور سے اسے کہا کیپ دا چینج, پیسے ڈار صاحب نے دیا. اچھا ڈار صاحب دیکھ رہے, ڈار صاحب پیسے میں نے کیا اور کیا یہ رہا. اچھا وہ بھی لے گیا پیسے باقی. ڈار صاحب سے بڑا پیار, بہت, ہی از اے جینیس, بہت بڑا. لیکن وہ دل بڑا ڈار صاحب کا. میں ان کا جب انٹرٹینر بہت بڑا شو شروع کیا ڈارلنگ, تو مجھے فون آیا, میں یو اے میں تھا, تو مجھے فون آیا ایک دن رات. میں نے کہا کس نے فون کیا پاکستان سے رات, یہاں کا ذرا, بلکہ یہاں اس وقت 2 بج رہے تھے, تو وہاں پہ تقریباً 1-2 گھنٹے کا ارلی تھا. بلکہ میں اس وقت ایک جزیرے پہ کام کر رہا تھا, آئل کمپنی کی طرف سے گیا ہوا تھا. تو میں وہاں بیٹھا ہوا, تو میں فون آ رات کو, وہ ٹونی. میں نے کہا کیا ہوا؟ طاہر سرور میرے ساتھ بیٹھا, طاہر سرور میر, اس کا بڑا بھائی میرا کلاس فیلو ڈاکٹر طیب سرور میر. تو میں اس کو بھی, خیر ہے تو چھوٹا مجھ سے, لیکن میں ان کو میر صاحب ہی کہتا ہوں. بڑا پیارا طاہر سرور میر جو ہے. اچھا طیب سرور جو اس کا بڑا بھائی ہے, وہ سہیل احمد کا کلاس فیلو ہے, اور یہ رشتہ دار بھی ہیں, کزن بھی. اچھا وہ بیٹھا ہوا میرے پاس. میں نے کیوں ہو گیا بیٹھا ہے, تو میں نے کہا پتہ نہیں بیمار ہے کہ کچھ ہے. کہتا نہیں تم نے نا ایک پیروڈی لکھنی ہے, ہم نے نیا پروگرام شروع کیا ڈار اینڈ ڈارلنگ, یہ 2010 کی بات ہے. تو اس کی ایک پیروڈی نہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے, ہم نے نیا سیکشن شروع کیا, ایک پیروڈی لکھنی ہے, اور وہ رات کی کوئی پیروڈی. تو میں نے ان کو رات میں 3 پیروڈیز نا پوری ادھر گانا لکھا ہے ادھر. وہ میرا بچپن سے شوق تھا پیروڈیز. اچھا وہ صبح کہتے یار ان کے نہیں کریے, ساتھ سمجھ نہیں آ رہی. تو میں نے کہا ایک ایک کر کے کر لو. تو پہلی انہوں نے کی تھی, وہ میں نے بس لکھی تھی تیرا سیاپا, ایک ہے تیرا سجدہ, وہ شاید آپ کو یاد ہوگا. اس میں شروع میں وہ آپ سنا, وہ جو روم روم تیرا نام پکاروں گاتی ہے لڑکی, کیا نام ہے اس کا انڈین, تو وہ گاتی ہے روم روم تیرا نام پکاروں, اور پتہ نہیں کیا. تو میں نے وہ لکھا تھا کہ تھوم تھوم تیرا نام پکاروں, تھوم تیرا نام پکارے, اور مہنگے ہوئے پیاز ہمارے ظاہر ہے, اور ٹماٹر ہم سے روٹھ گئے ہیں, صدر تم جب سے بنے ہمارے. تو وہ پھر زرداری صاحب اس وقت صدر تھے, تو ان کا آتا تھا تیرا خرچہ. یہ جو ڈار صاحب سے نا انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے, اور اسٹیج پہ بھی ماشاء اللہ انہوں نے بڑی ٹیم رکھی ہوئی تھی جس کے ساتھ سارے تھیٹر کرتے تھے. میں نے ان کو سیالکوٹ میں بھی کیا, گجرانوالے میں کیا. جی واز نائس. تو ابھی بھی میری ملاقات ہوئی کچھ دن پہلے. چلیں اسد صاحب, آپ نے بہت وقت دیا, اور اس طرح سے نہیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اور اسپیشل ٹی وی کی طرف سے اور صوفی ٹاک کی طرف سے میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج وقت دیا, اور کی باتوں سے پرانی یادیں تازہ ہو گئی, 80s 90s, اور ابھی کرنٹ آپ کا انشاءاللہ. جاں باز یہ سب نے دیکھنا ہے, جاں باز ان کا سیریل آنے والا ہے, تو انشاءاللہ اس پہ پھر ہم جاں باز کے بعد پھر ملیں گے, کسی اور پلیٹ فارم پہ ملیں یا یہاں ملیں. اسد نذیر صاحب کی سے دوبارہ باتیں ہوں گی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.